مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم سارہ کی بائبل سٹوری دیکھیں گے۔ ابراہیم کی خوبصورت بیوی سارہ کا اصل نام ساری تھا۔ جب ابراہیم کسی جدوں کی اور سے حرون کی طرف روانہ ہوا تو اس وقت سارہ کی عمر 65 برس تھی۔ بعد وہ ابراہیم کے ساتھ مصر کو گئی۔ وہاں ابراہیم نے اسے اپنی بہن بتایا، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ اگر مصریوں کو معلوم ہوا کہ وہ میری بیوی ہے تو وہ مجھے ہلاک کر دے گی۔ بعد کے سالوں میں ابراہیم نے جراڑ کے بادشاہ ابیملک کے دربار میں پھر یہی بات دہرائی۔ ان دونوں افسوسناک موقعوں پر خدا نے مد عقلت کر کے حالات کو بدلا اور بت پرست بادشاہوں نے ابراہیم کو اس کے جھوٹ پر ملامت کی۔ 75 برس تک سارہ بے اولاد تھی، اس لیے اس نے اپنی لونڈی ہاجرہ کو ابراہیم کو دے دی تاکہ اس کے لیے اولاد پیدا کرے۔ لیکن جب ہاجرہ حاملہ ہوئی تو اپنی مالکن کو حقیر جانے لگی۔ اس بنا پر سارہ نے اس پہ شکر کی تو وہ گھر سے بھاگ گئی۔ تاہم بعد میں ایک خدا کی ہدایت پر ہاجرہ جو ہے واپس آئی اور خود کو اپنی مالکن کے سپرد کر دیا، اور پھر ہاجرہ کے ہاں اسماعیل پیدا ہوا۔ بعد میں جب سارہ 90 برس کی ہوئی تو خدا نے اسے اسحاق بخشا۔ چند سالوں بعد جب اسحاق کے دودھ چرانے کی کوشش میں ایک بہت بڑی ضیافت کی گئی تو سارہ نے دیکھا کہ اسماعیل اس کے بیٹے کا مذاق اڑا رہا ہے۔ بس اس نے ابراہیم سے مطالبہ کیا کہ وہ اسماعیل اور ہاجرہ کو فوراً گھر سے نکال دے۔ پیدائش میں لکھا ہے کہ چونکہ خدا نے بھی ابراہیم کو ایسی ہی ہدایت کی، لہٰذا بادل کو نخوہ سختہ سے یہ بات منانا پڑی۔ سارہ نے 127 برس کی عمر میں وفات پائی اور مقفلہ کے آغار میں دفن ہوئی، جسے ابراہیم نے خاندانی قبر کے لیے خریدا تھا۔ عیسائی کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں سارہ کو برگزیدہ نسل کی ماں کہا گیا ہے، اور پطرس شادی شدہ جوڑوں کو نصیحت کرتے ہوئے بیویوں سے کہتا ہے کہ تم بھی اگر نیکی کرو تو اس کی بیٹیاں ہوگی۔ کلام مقدس میں اس عمر کا شاید کہ سارہ ابراہیم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند مالک کہتی تھی، اور وہ اس حد تک تابع فرمانبردار دکھائی دیتی ہیں کہ مصر کے بادشاہ فرعون اور جوار کے بادشاہ ابیملک کے پاس رہتے ہوئے بھی یہ ظاہر نہ کیا کہ وہ ابراہیم کی بہن نہیں بلکہ بیوی ہے، اور یوں ابراہیم کی باتوں کو راز میں رکھ کر اس کا علاج رکھ لی۔ عبرانیوں کے خط کا مصنف ایمان کے شورماؤں کے فرصت میں سارہ کا ایمان بھی تذکرہ کرتا ہے کہ ایمان ہی سے سارہ نے بھی یسوع یاس کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی، اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا، اور یہ حقیقت ہے کہ خالق خدا ناکاموں کے بنور میں بھی ایمان کا جواب دیتا ہے، اور خدا یہ بتانے کا پابند نہیں کہ عام طور پر کیا واقع پذیر ہوتا ہے۔ واقعی میں اس چیزوں ہمیں خدا پر جو ہے وہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہم جو کچھ بھی خدا سے مانگتے ہیں ہمیں اس پر کامل ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر مکمل ایمان سے کچھ بھی مانگتے ہیں نا ہمیں وہ مل جاتا ہے۔ ہمیں مکمل ایمان پر مانگنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں ایمان میں اگر ہماری کمی پیشی آ گئی ہے تو ہمیں ایمان کی جو ہے مضبوطی مانگنے کی ضرورت ہے، ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت ہے، اس سے کہنے کی ضرورت خداوند یسوع مسیح میرے ایمان میں کمی پیدا ہو چکی ہیں، میرے ایمان کو بڑھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے رشتہ داروں چیزوں کو شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور بیل کو دبانا مت بھولیے۔ خداوند یسوع مسیح آپ سب کو برکت دے، آمین۔